القراۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 2 کا سبق ہم نے پڑھا اس سے پہلے، جو کہ تھا العندلیب۔ اب آئیے ہم اس کے بعد کا سبق پڑھتے ہیں، جو کہ ہے الحمامۃ والنملۃ۔ حمامۃ کبوتری، نملۃ چیونٹی، جدول چھوٹی نہر، کیاری وغیرہ، ظل یظل پھسلنا، السباحۃ تیراکی تیرنا، یہ سبا یسبح کا مصدر ہے۔ تظلل ظلل یظلل تظلیلا، معنی ہے سایہ حاصل کرنا۔ مثقال مثقال، وزن۔ ذهبت نملة صغيرة إلى جدول ماء لتشرب وتستريح، ایک چھوٹی چیونٹی ایک پانی کی کیاری کی طرف، چھوٹی نہر کی طرف گئی تاکہ وہ پانی پیے اور آرام کر لے۔ اس طرح یستریح، آرام کرنا، آرام پانا۔ بعد ان تعبت كثيرا في جمع قوتها، بہت زیادہ تھکنے کے بعد، اپنی غذا کے اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ تھکنے کے بعد، بعد اس کے کہ وہ تھک گئی بہت زیادہ اپنی غذا کے جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں۔ فزلت قدمها وسقطت، اس کا قدم پھسل گیا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ فی الماء، پانی میں۔ ولم يمكنها الخروج منها، امکن يمکن ممکن ہونا، اور اس سے اس کو نکلنا ممکن نہ ہو سکا، ممکن نہ ہوا، وہ اس سے نکل نہ پائی۔ لأنها لا تعرف السباحة وكادت تغرق، غریق یغرق، ڈوبنا، کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے، اور وہ ڈوبنے کے قریب تھی، ڈوبنے والی تھی۔ وكانت حمامة بيضاء جميلة واقفة على حجر في الماء، ایک سفید خوبصورت کبوتری بیٹھی ہوئی تھی پانی میں ایک پتھر پر۔ بیضاء ابیض کی تانیث ہے، واقفتن یہ کانا کی خبر بن رہی ہے۔ ورأت ما حصل للنملہ، اور اس نے دیکھا جو چیونٹی کو پیش آیا، جو چیونٹی کو پیش آئی، جو چیونٹی کو لاحق ہوئی مصیبت، اور اس نے چیونٹی کی مصیبت کو دیکھا۔ فرق لها قلبها وسعت في خلاصها، سعى يسعى معنی دوڑنا، کوشش کرنا۔ رق لام کے صلے کے ساتھ، ترسانا، پتلا ہونا، تو اس کا دل اس کے لیے پسیج گیا، اس کا دل اس کے لیے پسیج گیا، اور وہ اس کی نجات کے لیے دوڑ پڑی۔ سعی یسعی، اور وہ دوڑ پڑی، اور وہ دوڑ پڑی اس کی نجات کے لیے۔ فی کے لیے لیے کے معنی میں آیا ہے، لام کے معنی، اور وہ کوشش، اس نے کوشش کی اس کی خلاصی اور نجات کے بارے میں۔ فطارت الی البر ورجعت، تو وہ خشکی کی طرف اڑی، تارے تیروں، اور لوٹ کر آئی۔ وفی منقار یعود من الحشیش، حشیش معنی گھاس، گھاس پھوس، عود لکڑی، منقار چونچ، اور اس کی چونچ میں
گھاس کی ایک لکڑی تھی، گیلے گھاس کی ایک لکڑی تھی۔ مدتہ علی الماء الی البر، مد مد بڑھانا، اس نے اس کو پھیلایا بڑھایا، مد مد پھیلانا، اس نے اس کو پانی پر خشکی تک پھیلا دیا، خشکی تک اس نے پانی پر اس لکڑی کو بچھا دیا۔ فتعلقت به النملہ، پس چیونٹی اس سے چمٹ گئی، لپٹ گئی۔ تعلق معنی چمٹنا، لپٹنا، لپٹ گئی۔ وخرجت من الماء بسلام، اور پانی سے صحیح سالم نکل آئی، سلامتی کے ساتھ۔ وبعد ذلك بأیام، اس کے بعد کچھ دنوں میں، یعنی کچھ دنوں بعد، نزلت الحمامۃ علی فرع شجرۃ تتظلل بأوراقها، نزل ينزل اترنا، کبوتری ایک درخت کی شاخ پر اتری، نزل اترنا، فرع شاخ، وہ ان کے پتوں سے، ورقن اوراق، ان کے پتوں سے اس کے یعنی درخت کے پتوں سے سایہ حاصل کر رہی تھی۔ فمر صیاد من بعد ورآها، مر گزرنا، ایک شکاری دور سے گزرا اور اس نے اس کو دیکھ لیا۔ فوقف یصوب بندقیتہ نحوها لیصیدها، وقف یصوب، پس وہ کھڑا ہو گیا نشانے لگاتے ہوئے اپنی بندوق کا اس کی جانب، اس کی طرف، تاکہ وہ اس کا شکار کر لے۔ صوب یصوب، نشانہ لگانا، بندقیۃ، بندوق، صاد یصید، شکار کرنا۔ وہی لم ترہ فتطیر، جبکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں، کبوتری نے شکاری کو نہیں دیکھا، فتطیر، تو وہ اڑ جاتی، ورنہ وہ اڑ جاتی، تارے تیر اڑنا۔ ولکن النملۃ التی خلصتها تلک الحمامۃ رأت الصیاد وعرفت ما عزم علیہ، لیکن چیونٹی جس کو اس کبوتری نے بچایا تھا، خلص یخلص، بچانا، نجات دلانا، اس نے دیکھ لیا شکاری کو اور جان گئی جو اس کا ارادہ تھا، ما عزم علیہ، جس پر اس نے ارادہ کیا ہے، جو اس کا ارادہ تھا۔ فصعدت فی جسمہ، صعد یصعد، چڑھنا، تو اس کے بدن پر چڑھ گئی، اس کے جسم پر چڑھ گئی۔ ولما ہم فی اطلاق بندقیہ، ہم بھی ارادہ کرنا، اطلق یطلق معنی چھوڑنا، بندوق چلانا، اور جب اس نے اپنی بندوق چلانے کا ارادہ کیا، قرصتہ قرصۃ شدیدۃ افزعتہ، قرص یقرص معنی چمٹی کاٹنا یا چٹکی لینا یا کاٹنا مطلقاً، افزع معنی گھبرا دینا، ڈرا دینا۔ تو اس نے اس کو ایک زوردار چٹکی کاٹ لی، تو اس نے اس کو ایک زوردار ڈنک ماری، اس نے اس کو زوردار کاٹ لیا، جس نے اس کو گھبرا دیا، ڈرا دیا۔ فتحرک فما زالت، پس وہ حرکت میں آ گیا، ہل گیا۔ فمالت الرصاصۃ ولم تصب الحمامۃ، الحمامۃ ہونا چاہیے، اچھا، ولم تصب، اصاب یصیب سے اصیب یصاب، مضارع مجہول، ولم تصب الحمامۃ، مال یمل، جھکنا، تو گولی جھک گئی، گولی رصاصۃ، گولی، تو گولی جھک گئی، مائل ہو گئی، اور کبوتری پائی نہ گئی، کبوتری نہ پائی گئی، اور کبوتر کا شکار نہیں ہوا۔ بل نجت جزاء ثانیہ الی النملہ، بلکہ وہ بچ گئی، بلکہ وہ بچ گئی، اس کے احسان کے بدلے کی وجہ سے، اس کے احسان کے بدلے کی وجہ سے، بدلے کی وجہ سے
الی النمل چیونٹی کے ساتھ، چیونٹی کی طرح چیونٹی کے ساتھ. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جو بھی من یہ سب کے لیے آتا ہے، مؤنث واحد، تثنیہ، جمع مذکر واحد، جو بھی ایک ذرے کے برابر، مثقال یعنی وزن برابر، خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کا ثواب دیکھ لے گا، اس کا انجام دیکھ لے گا، اس کا فائدہ دیکھ لے گا. النحلۃ والزنبار، نخلۃ شہد کی مکھی، زنبار بھیڑ، زنبار بھیڑ، رذاب لعاب شہد کی مکھی کا لعاب جھاگ، شہد شہد، یشتفی اشتفا یشتفی شفا حاصل کرنا، شفا پانا، علیل بیمار، عویل شور چیخ، اعتداء ظلم زیادتی، الشقا بدبختی، خدعۃ دھوکہ، تر یہ ترن یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح سے جمیعاً استعمال ہوتا ہے، یعنی سب، تمام. الزنبار بھیڑ نے کہا، ایھا النحلۃ ماذا یشغل الناس بحبک، ماذا یعنی کیا، ماذا یشغل الناس بحبک، شغل یشغل مصروف کرنا، یعنی کیا چیز لوگوں کو آپ کی محبت میں مصروف رکھتی ہے. اننی فی حسن شکلی لست محبوبا کحبک، جبکہ یعنی یقیناً میں میری شکل و صورت کی اچھائی میں، جبکہ میں خوبصورت ہوں شکل و صورت میں، میں محبوب نہیں ہوں آپ کی محبت کی طرح، میں لوگوں میں محبوب نہیں ہوں. انظری منی جمالا، آپ دیکھیے میری خوبصورتی کو، زانہ لون عجیب، ایک عجیب و غریب رنگ نے اس کو زینت بخش دی ہے. زانہ یزین زینت بخشنا. کیف لا یعشق مثلی، عشق یعشق، عشق یعشق مضارع مجہول، کیوں کر مجھ جیسوں سے محبت نہیں کی جاتی. ان ھذا لغریب، یقیناً یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. النحلۃ فی رذاب حلو شہد، شہد کی مکھی نے کہا میرے تھوک میں، میری لعاب میں شہد کی مٹھاس ہے. یشتفی منھا العلیل، جس سے بیمار شخص شفا پا جاتا ہے. لیس للزنبار نفع فعلی ماذا العویل، بھیڑ کے لیے تو کوئی نفع نہیں ہے، بھیڑ میں کوئی نفع نہیں ہے. پھر کس وجہ سے یہ شور اور ہنگامہ، پھر کیوں یہ شور اور ہنگامہ، یہ شور، عویل شور. ان حسن الشکل ھذا خدعۃ تستر شرا، یقیناً شکل و صورت کی یہ اچھائی ایک دھوکہ ہے جو برائی کو چھپائے ہوئے، ستر یستر چھپا رہی ہے. کل خداع ذمیم عند اہل الارض طرا، ہر دھوکے باز قابل مذمت ہے زمین والوں کے نزدیک، طرا تمام زمین والوں کے نزدیک. حسن شکل فیہ ضر او شرور و اعتداء، شکل کی خوبصورتی میں ضرر اور تکلیف ہے، یا بہت ساری برائیاں اور ظلم و ستم ہے. لیس یرجی منہ حب، اس سے محبت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. ارجا یرجی ارجان
یا رجا یرجو امید کرنا، رجیہ یرجا، رجا یرجو امید کرنا، رجیہ یرجا مضارع مجہول امید کی جانا، کیا جانا۔ بل بھی یاتی الشقا، بلکہ اس کے ذریعے تو بدبختی آتی ہے۔ البومۃ الو، البومۃ الو، اطال یطیل لمبا کرنا، دیر تک کوئی کام کرنا۔ القبرۃ کی جمع قبرات، چھوٹی چڑیا، اس کو چنڈول کہتے ہیں اردو میں۔ ثقب سوراخ، بغتۃ اچانک، خفیف ہلکی، ہلکی ہلکا، ہلکی آواز۔ خرج فرید مرۃ مع اختہ سعادہ للنزہۃ فی الحقول، ایک مرتبہ فرید اپنی بہن سعاد کے ساتھ کھیتوں میں تفریح کے لیے نکلا۔ چہل قدمی، نزہۃ چہل قدمی، حقل حقول کھیت، اور وہ حقل حقول وہ کھیت کہتے ہیں جو ابھی بوئے نہیں گئے ہیں، جوتے ہوئے ہیں، یعنی خالی کھیت پڑے ہوئے ہیں۔ وکانت اصغر منا منہ سنا، اور وہ یعنی سعاد فرید سے عمر میں چھوٹی تھی۔ واقل منہ معرفۃ، اور کم جانکار تھی، اور اس سے کم جانکار تھی۔ فلما وصلا، لہذا جب وہ دونوں پہنچ گئے، الی شجرۃ عالیۃ، ایک بلند درختوں کے پاس، درختوں تک، رأى سعاد علیہ طائرا، سعاد نے اس پر ایک پرندہ دیکھا۔ قد اجتمعت حولہ عصافیر کثیرۃ تنقرہ نقرا شدیدا بمناقیرها، منقار مناقیر چونچ، نقر ینقر چونچ مارنا، کلک کرنا، اسی سے بنا ہوا ہے کلک کرنا۔ عصفور عصافیر، اجتماع جمع ہونا، حول ارد گرد، اس کے ارد گرد بہت ساری چڑیاں اکٹھا تھیں جو اس کو زوردار، نقرن شدیدہ، زوردار چونچ مار رہی تھی اپنے چونچوں سے۔ فقالت لاخیہا، تو سعاد نے اپنے بھائی سے کہا، ما ھذا یا فرید، یہ کیا ہے فرید؟ واشارت بیدیہا الی تلک العصافیر، اور اپنے ہاتھ سے اس نے ان چڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فتعجب فرید من المنظر، تو فرید نے تعجب کا اظہار کیا اس منظر سے۔ المنظر یعنی یہ کیا ہے، معرفہ ہے جو اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو فرید نے اس منظر سے تعجب کیا، اس کو دیکھ کر تعجب کیا۔ وبعد ان اطال النظر برہۃ، اور برہۃ کچھ دیر نظر کو گڑائے رکھنے کے بعد، اطال یطیل من لمبا کرنا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد، نظر کو گڑائے رکھنے کے بعد، قال، اس نے کہا، ھذہ بومۃ یا سعاد تنقرھا القبرات، کہا کہ یہ ایک الو ہے، یہ الو ہے سعاد، اس کو چھوٹی چڑییں چونچ مار رہی ہیں۔ لأن البومۃ من اکبر اعدائها، کیونکہ الو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے الو ان کا۔ فقال سعاد، سعاد نے کہا، لابد ان تکون البومۃ میتا، ضرور الو مر جائے گا، ضرور الو مر جائے گا۔ لأنها اکبر من القبر، کیونکہ وہ چنڈول یعنی چھوٹی چڑیوں سے بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اور وہ لوگ کئی لوگ مل کر اس کو مار ڈالیں گے۔ وَتَقْدَرُ أَن تَقْتُلَ الْقُبَّرَاتِ، جبکہ وہ چھوٹی چڑیوں کو مارنے پر بھی طاقت رکھتا ہے، چھوٹی چڑیوں کو مار بھی سکتا ہے۔ قدیر یقدر، طاقت رکھنا، قتل یقتل قتل کرنا، مار ڈالنا۔ او تطیر لتہرب منہا، یا وہ اڑ جائے تاکہ وہ ان سے بھاگ جائے، یا وہ اڑ کر ان سے بھاگ جائے، ہرب یہرب بھاگنا۔ فقال فرید، تو فرید نے کہا، لا یا سعاد یہ حیۃ، نہیں سعاد یہ زندہ ہے، ولکنھا لا تطیر بالنہار، البتہ وہ
دن میں اڑتا نہیں، لین ضوء الشمس شدید علی عینیہا، کیونکہ سورج کی روشنی اس کی آنکھ پر بہت سخت ہوتی ہے، ای تشتد علی عینیہا، کیونکہ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر بہت سخت ہوتی ہے، شدید ہو جاتی ہے۔ فلذلک ہی لا تطیر الا فی اللیل، اس لیے وہ نہیں اڑ پاتا مگر رات میں، یعنی صرف رات ہی میں اڑتا ہے۔ وتختفی طول النہار، اور وہ چھپا رہتا ہے پورا دن، فی شجرۃ، کسی درخت میں، اور فی ثقب حائط، یا کسی دیوار، حائط دیوار، ثقب سوراخ، کسی دیوار کی سوراخ میں، حتی تختفی عن النظر، یہاں تک کہ وہ نظر سے چھپ جاتا ہے، نظروں سے بالکل چھپ جاتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے۔ فقال سواد، تو سواد نے کہا ولماذا كانت البومة من اکبر اعداء القبر، سواد نے کہا کیوں الو چنڈول کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے، کیوں الو چنڈول کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے؟ فاجاب فرید نے کہا لأنها تخرج في اللیل، کیونکہ الو رات میں نکلتا ہے، وتفتش علی الطیور الصغیرۃ ومنها القبر، فتش یفتش معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور وہ چھوٹے اعلیٰ کے صلے میں چھوٹے پرندوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور انہی میں سے چنڈول ہے۔ فتنزل علیہ بغتۃ، بس وہ ان پر یعنی چنڈول پر اچانک حملہ کر اتر جاتا ہے۔ نزل اعلیٰ معنی اترنا، حملہ کر دینا، بغتۃ اچانک، وتقتلها، اور ان کو مار ڈالتا ہے۔ لأنها تطیر من غیر ان یسمع حفیف لجناحیہا، کیونکہ وہ اڑتا ہے ایسے کہ اس کی کوئی آواز سنی جائے، لجناحیہا، اس کے پروں کی، کیونکہ وہ اڑتا ہے بغیر اپنے پروں کے آواز کے سننے کے، کیونکہ وہ ایسے اڑتا ہے کہ اس کے پروں کی کوئی آواز سنی جائے۔ کیونکہ اپنے ایسے اڑتا ہے کہ اس کے پروں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، حفیف آواز، ہلکی آواز۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔